الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر، اس کے فضائل اور اس کے متعلقہ بعض مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے جا چکے ہیں. اب ایک مسئلہ باقی ہے، اور وہ مسئلہ ہے سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو ہر شخص جو اس کی تلاوت کرے یا اس کی تلاوت سنے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مکمل ہو جانے کے بعد آمین کہے. جہاں تک ہر آدمی کے پڑھنے والے اور سننے والے کے آمین کہنے کا تعلق ہے تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کے نزدیک آمین کہنا مشروع، جائز اور مستحب ہے. اور اس آمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بھی گنوائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آمین کہا کرتے تھے. کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہی کافی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے کہ آپ جب سورہ فاتحہ مکمل کرتے تو جس وقت والضالین کے الفاظ پر پہنچتے تو آپ خود آمین کہا کرتے تھے. کسی کام کے فضیلت والا ہونے کے لیے دراصل یہی بات کافی ہے کہ وہ عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہو جائے. تو آمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پر عمل خود کر کے دکھلایا ہے. قرآن کریم کا یہ لفظ نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں غالباً یہ کہیں بھی آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا، اور اگر کہیں کسی پرنٹنگ میں آیا بھی ہے تو قرآن کریم کے الفاظ سے اس کو بہت باریک کر کے حاشیہ میں یا کسی دوسرے انداز سے ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا لفظ ہے. اور آمین اس کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی لغوی اعتبار سے لغت اور ڈکشنری میں آمین کا معنی ہے اللہم اجب، اے اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے اس کو تو قبول فرما لے. اے اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ مجھے عطا کر دے. آمین دراصل دعا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آمین دعا ہے. اور دعا ان معنوں میں کہ اے اللہ جو میں نے دعائیں مانگی ہیں ان کو قبول کر لے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ دعا ہے. اور بعض روایات میں، خاص طور پر آثار میں یہ بات آتی ہے کہ آمین کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی خط لکھتا ہے اور خط لکھ کر آخر میں سٹیمپ لگا دیتا ہے، یہ آمین وہ سٹیمپ ہے. آمین مہر ہے، اور بندہ اللہ سے دعائیں مانگتے آ رہا ہے، پہلے اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے
اور آخر میں آ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے مطالبات پیش کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے اے اللہ اسے قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا کی قبولیت کے لیے ایک انداز ہمیں بتایا ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات، دعا کی قبولیت کے انداز اور آداب، دعا کی قبولیت کی شرطیں، دعا کی قبولیت کے مقامات، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ انداز جو قبولیت کے ہیں ان میں سے ایک انداز مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی یا کچھ لوگ دعا مانگیں اور دوسرا آدمی یا کچھ لوگ اس کے دعا مانگنے پر آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے انداز یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی دعائیں مانگنا شروع کر دے اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ آمین کہتے رہیں تو یہ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ ہے۔ صحابہ کرام میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابہ نے بیٹھ کر دعائیں مانگی، کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے، آؤ آج بیٹھ کر ہم دونوں، ایک آدمی دعا کرے دوسرا آمین کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ان دونوں صحابہ نے، جن میں سے ایک نظر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے دعائیں کیا مانگی تھیں وہ ایک الگ مستقل اور بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ ایک نے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسا موقع آئے کہ مجھے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ملے، ایسا وقت آئے کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کا موقع ملے، میں دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹوں اور فتح یاب ہو کر واپس لوٹوں۔ دعا مانگی تو یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ بڑی سروس، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی دولت، بڑا یہ دعا یہ مانگی کہ جنگ میں مجھے شرکت کرنے کا، جہاد میں شرکت کرنے کا موقع ملے اور میں دشمنوں کو کاٹتا ہوا غازی بن کر واپس آؤں۔ ایک نے دعا مانگی، دوسرے نے اس پر آمین کہا۔ دوسرے کے دعا مانگنے کا وقت آیا تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے جہاد میں شرکت کرنے کا موقع دے، میں دشمنوں کے ساتھ لڑوں، اتنا لڑوں کہ میں تیری راہ میں شہادت بھی پا جاؤں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی خواہش کو قبول فرمایا اور دونوں کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں، جو مانگا تھا اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز فکر، ان کی سوچ، ان کے رنگ ہی کچھ نرالے تھے۔ تو اس واقعہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک امام حاکم والی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دعا مانگے دوسرے آمین کہیں، کچھ دعا مانگیں کچھ آمین کہیں، ایک دعا مانگے دوسرا چاہے ایک ہی کیوں نہیں وہ آمین کہے تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ گویا کہ آمین قبولیت دعا کا ایک نسخہ بن گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آمین کے بارے میں سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنی چاہیے، اس بارے میں عام سی روایت نہیں بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور سنن اربع میں، اصول 6 جو حدیث کی معروف 6 کتابیں ہیں، ان سب میں، ان کے ساتھ ہی موطا امام مالک اور مسند امام احمد، حدیث کی 8 کتابوں میں حدیث ہے۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، تم اس کو سنتے ہو کہ وہ ولضالین تک پہنچا، اس نے آمین کہا تو تم بھی آمین کہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس وقت امام ولضالین تک سورہ فاتحہ پڑھے تو تم آمین کہو۔ ایک میں ہے کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو، دوسری میں حدیث میں ہے کہ جس وقت امام سورہ فاتحہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولضالین کے الفاظ سے وہ مکمل ان الفاظ کو مکمل کر لے تو تم اس وقت آمین کہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حدیث میں یہ موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے،
اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں ہیں، مستدرک امام حاکم میں ہیں، مسند امام احمد میں ہیں، متعدد حدیث ہیں، سنن کبریٰ بہقی میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سورہ فاتحہ کو مکمل کرنے کے بعد آمین کہا کرتے تھے۔ ابھی جو ہمارے پاک و ہند میں اختلافی نقطہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ بلند آواز سے کہیں یا آرام سے کہیں، آمین کہیں۔ آمین کہنا مشروع ہے، آمین کہنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ آگے کا مسئلہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ کہنی کیسے ہے اور کہنی کب ہے۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ آپ نے آمین کہنے کا حکم فرمایا کہ جس وقت امام آمین کہے فَأَمِّنُوا، آپ نے امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا کہ تم بھی آمین کہو۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیسے کہا کرتے تھے، اس سلسلہ میں متعدد حدیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رفع صوتہ وقال آمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ مکمل کی اور آواز کو بلند کر کے آمین کہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جہری نمازوں میں مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، جمعہ ہے، یا جو نمازیں عیدین وغیرہ ہیں جن میں جہری قرات ہے، ان جہری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور رفع صوتہ وقال آمین، آپ نے آمین بھی بلند آواز سے کہی۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ہی آمین بھی کہی۔ اور ایک حدیث میں ہے فجہر بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی فجہر بہا، اور آمین کے الفاظ جو ہے، لفظ جو ہے، اس کو جہرن کہا۔ جہرن اور سرن، یہ دو لفظ تو معروف ہے نا، قرات جہری اور قرات سری۔ ظہر اور عصر کی قرات سری یعنی جس میں آواز نہیں ہوتی، امام بلا آواز قرات کرتا ہے، مقتدی بھی سارے بلا آواز ہی جتنی نماز ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور قرات جاری ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، جمعہ کی ہے، فجر کی ہے، وہ نمازیں جن میں باقاعدہ آواز کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آمین کہی فجہر بہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری آواز میں آمین کہی۔ اب مسئلہ یہاں سے ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین دعا ہے، آمین دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، آمین خود دعا ہے، اور جو اس سے پہلے دعائیں مانگی جائیں ان کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمین کہا کرتے تھے۔ چنانچہ امام عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں 200 صحابہ کرام کو پایا ہے۔ تابعین میں سے کسی نے ایک صحابی کو پایا، کسی نے 2 کو، کسی نے 4 کو۔ تابعی کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی ہے۔ امام عطا فرماتے ہیں وجدت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، میں نے اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 صحابی، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 200 صحابہ کو پایا، وہ سارے کے سارے آمین بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ اثر موجود ہے کہ وہ خود آمین کہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ سارے صحابہ جو ہیں وہ بھی آمین کہا کرتے تھے۔ اب اگر ایک فقہی قاعدہ، خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں جو فقہ مروج ہے، فقہ حنفی نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ بیر زمزم، وہ کنواں جس سے زمزم پانی نکلتا ہے، بیر زمزم یعنی چاہ زمزم یا زمزم کے پانی والا کنویں میں ایک حبشی گر گیا اور مر گیا۔ آج کل تو کنواں دیکھنے کو نہیں مل رہا، کیونکہ آج کل نئی تعمیر میں کنویں کو بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو حرم کے اندر سے ہی سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں
جا کے دیکھ سکتے تھے، سامنے شیشہ تو لگا ہوا ہے لیکن اندر کچھ نظر آتا تھا۔ اب وہ راستے بھی سارے بند ہو گئے ہیں، اب پانی آپ اوپر سے پی سکتے ہیں، بہتا ہوا پانی ٹوٹیوں میں آ رہا ہے، تھرماس بھرے ہوئے موجود ہیں، لیکن اصل زمزم کنواں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت تو کھلا تھا، حبشی زمزم کے کنویں میں گر گیا، اور اس وقت یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس پانی سے، اس کنویں سے جتنا پانی ہے سارے کا سارا نکال دیا جائے۔ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس فتوے کو قبول کر لیا، اور اس بات پر اجماع ہو گیا تمام صحابہ کا کہ اگر کنویں میں انسان گر کر مر جائے تو اس کا سارا پانی نکال دیں، یعنی جتنا پانی اس وقت اس میں موجود ہے اندازاً وہ سارا نکال دیں، جو نیچے سے نیا پانی نکل رہا ہے وہ نکلتا رہے گا، اس سے وہ کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس واقعہ سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے کہ اگر صحابہ کے مابین کھڑے ہو کر کوئی کام کرے یا کسی کام کا حکم دے اور کوئی آدمی اس سے اختلاف نہ کرے تو وہ گویا کہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، کوئی مخالف نہیں، کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا تو سب صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہو گیا۔ جس طرح کنویں میں مردے کو نکالنے اور اس کے بعد کنویں کا پورا پانی نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے، جس طرح اس بات پر اجماع ہے اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ وہ صحابہ کا اجماع کیسے ہے؟ ایک تو یہ واقعہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے دیکھا، اور کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ 200 صحابہ کا یک وقت آمین کہنا اور کسی کا انکار نہ کرنا، ایک تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک یہ مسئلہ معروف تھا، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے آمین سن چکے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کے مابین ایک واقعہ بڑا معروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ 10 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے مابین، اور بعض روایت میں دوسرے صحابی کا ذکر بھی آتا ہے، انہوں نے 10 صحابہ میں بیٹھ کر کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ انہوں نے نماز پڑھ کر دکھلائی مکمل، اور مکمل نماز کرنے کے بعد انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحیح ترین شکل اتارنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ترین ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحیح ترین طریقہ سے ادا کرنے میں میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ انہوں نے جو نماز پڑھ کر دکھائی اس میں جب انہوں نے سورہ فاتحہ مکمل کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے آمین کہا۔ ایک صحابی جو 10 صحابہ کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہت کرنے والوں میں سے ہوں، انہوں نے بلند آواز سے کہی۔ 200 صحابہ سے امام عطا رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ وہ سارے کے سارے بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بلند آواز سے کہا کرتے تھے، حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے کہ آپ سورہ فاتحہ مکمل کی، آمین کہا، آپ کے پیچھے جو پہلی صف میں کھڑے لوگ ہیں وہ آپ کی آمین کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جہرن ہوگی تو چاہے پیچھے 2 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں یا 10-20 آدمیوں کی صف ہے، پہلی صف کے لوگ آمین کی آواز کب سنیں گے؟ جب امام کے منہ سے آواز کے ساتھ نکلے گی۔ اور جہری کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ آمین اتنے زور سے، کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے مساجد میں کچھ لوگوں کو نماز کے دوران جب باجماعت نماز پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ شاید آمین کہتے ہوئے ایڑیاں بھی اٹھا لیتے ہوں گے، یعنی پورا ایڑیوں تک زور لگا کے آمین کہتے ہوں گے۔
تو یہ انداز مطلوب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے رفع بہا صوتہ، آپ نے آواز کو بلند کیا، ایک میں ہے جہر بہا صوتہ، آپ نے آواز کو تھوڑا جہرن آمین جہرن آواز میں کہی، اور ایک تیسری روایت میں ہے مدہ بہا صوتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نکالی اور آمین کی آواز کو تھوڑا لمبا کیا، اور لمبا کیا سے مراد یہ ہے کہ جیسے الف پر مد تو معروف ہے نا، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں آمین، یہ ہے مدہ بہا صوتہ، اور یہاں بھی کبھی کبھی کسی امام کی آمین کا بھی انداز عجیب سا ہوتا ہے، آمین آمین، جیسے کوئی پیچھے ڈنڈا لے کے لگا ہوا ہے کہ آمین جلدی نکالو، آمین کی الف پر مد ہے، اس کو تھوڑا مد کا معنی کھینچنا، آمین تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی تھا کہ آمین تھوڑی بلند آواز سے اور تھوڑا لمبا کھینچ کر کہا کرتے تھے، حتیٰ یسمع من یلیہ من الصف الاول، یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ آپ کی آمین کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ اس انداز سے آمین کہنا کہ نہ تو چیخ چنگاڑ کی شکل ہو اور نہ ہی ذکر و اذکار کی شکل ہو کہ اندر ہی اندر آدمی بلا آواز کہے، بلکہ تھوڑی سی اچھے طریقے سے آمین کہی جائے، اور اگر آپ کے آمین کہنے کی آواز فرشتوں کے آمین کہنے کے انداز سے مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ شروع میں میں نے جو حدیث ذکر کی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن میں موجود ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، حدیث کی 8 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فمن وافقت تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کام کتنا ہے؟ صرف جرت کی ضرورت ہے، کام اتنا بڑا نہیں، کام چھوٹا سا ہے، جرت کی ضرورت ہے کہ آدمی دل میں اگر گھبرایا رہے کہ یہ تو آمین کی آواز تو وہابی نکالتے ہیں، میں نے اگر آمین بلند آواز سے کہی تو مجھے تو لوگ وہابی کہنا شروع کر دیں گے، اگر یہ جرت مندانہ قدم اٹھا لیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں الفاظ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے پہلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، صحیح صرف اتنا ہے کہ اس کے پہلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ملائکہ آمین کیسے کہتے ہیں، ہم ان کی آمین کو کیسے پہنچیں گے، ہماری آمین جو ہے وہ کیسے موافقت کرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی، فرشتوں کی آمین سے موافقت کھا گئی، اس کے اللہ پہلے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو ملائکہ کے آمین کا انداز یہ ہم کیسے کہیں گے کہ ملائکہ کیسے کہتے ہیں، یا ملائکہ سے موافقت کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام نے، شارحین حدیث نے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی، امام نووی، فتح الباری شرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی، اور اسی طرح دیگر شروح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں آمین کے ملائکہ سے موافقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو جس وقت ملائکہ آمین کہتے ہیں اسی وقت یہ نمازی بھی آمین کہے، ملائکہ نے ابھی آمین کہنے کا سوچا بھی نہ ہو، یہ آمین کہہ کے فارغ ہو چکا ہو۔ کچھ لوگ جلدی میں امام کے ابھی ولدضالین کے الفاظ آدھے منہ میں ہوتے ہیں اور وہ آمین کہہ کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کی تو ظاہر ہے کہ فرشتوں سے آمین نہیں ملے گی۔
دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ولضالین کے بعد امام نے آمین لفظ مکمل نہیں کیا، یہ فارغ ہے۔ تیسرا آمین امام نے مکمل کر لی اور یہ ابھی اپنے دکان کے حساب کتاب میں کھویا ہوا ہے، لوگوں کی آواز سنی کہ یہ تو سارے آمین پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب فوراً اس نے آمین کہا اور لوگ ختم کر چکے ہیں اور یہ ابھی اپنی آواز کھینچے چلا جا رہا ہے۔ یہ سارے انداز جو ہیں یہ مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اصل مطلوب انداز یہ ہے کہ جس طرح اور جس وقت فرشتے آمین کہیں اسی طرح اور اسی وقت نمازی بھی آمین کہے تو اللہ تعالیٰ اس دل جمی یہ فرشتوں کا، چونکہ وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں، نمازی اللہ کی عبادت میں مگن ہوگا تو جو آمین کہنے کا اصل مقام ہے اس وقت وہ بھی آمین کہے گا، فرشتوں سے آمین مل جائے گی، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے جلدی میں پہلے کہہ لیا، لیٹ ہو گیا، سوچ کے بعد میں کہنا شروع کر دیا، موافقت نہ ہوگی تو یہ اجر اور یہ ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور ملائکہ آمین کب کہتے ہیں ہم تو نہیں سن پاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس موضوع کی تفصیلات ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولضالین کے الفاظ امام پڑھے، وہ ولضالین کے لفظ کو مکمل کر کے خاموش ہو جائے، اب امام تھوڑی سی لمحہ بھر کی مدت کے بعد تھوڑی سی وہ سانس لے گا، کیونکہ اس نے تو آیت پڑھی ہے یا دو تین اکٹھی پڑھی ہیں، تو وہ تھوڑی سی سانس لے کے کہے گا آمین۔ اس کے ساتھ سارے نمازیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ آمین کہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ انداز ملتا ہے کہ کب کہنا ہے، جب امام آمین کہے۔ امام نے سورت کو مکمل کیا، غیر المغضوب علیہم ولضالین، جب امام نے سورت کو مکمل کر لیا، اپنے سانسوں کو ذرا تھوڑا سا ریسٹ کے انداز سے تھوڑا سا وقفہ جو کیا، اس کے بعد اس نے کہا آمین، اب نمازی اس امام کی آواز کے ساتھ ملا کر آمین کہے۔ وہی وقت فرشتوں کی آمین کہنے کا ہے، انداز بھی آرام سے، جیسا کہ مد بہا صوتہ رفع بہا صوتہ حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، اتنی چیخ چنگاڑ سے نہ ہو اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ دوسرا سن بھی نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے آمین کہنے کا انداز یہ نکلتا ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے تھوڑا آواز کو کھینچ کر اچھے انداز سے آمین کہے تو انشاءاللہ اس کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی۔ فمن وافقت تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی ملائکہ کے ساتھ آمین مل گئی اللہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس انداز سے آمین کہیں، چیخ چنگاڑ سے نہیں، اور صرف اپنے ہی منہ کے اندر کہنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ سری میں سرن اور جہری میں جہر۔ اور اس بات کو نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے پیش نظر امام شافعی اور ان کے ماننے والوں نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں نے، ان سب نے اسے اختیار کیا۔ صحابہ کرام میں سے 200 صحابی تو اکٹھے امام عطا فرما رہے ہیں کہ 200 صحابہ کو میں نے مسجد نبوی میں پایا کہ وہ سارے آمین کہا کرتے تھے۔ صحابہ کہا کرتے تھے، تابعین کہا کرتے تھے، شافعیہ سارے اور حنبلی سارے کہتے ہیں، مالکیہ میں سے بکثرت کہتے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں چونکہ علماء احناف کی اکثریت ہے، اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ علماء احناف بھی آمین کہنے کے قائل ہیں، لیکن ہمارے عوام کہتے نہیں۔ علماء قائل ہیں، علماء کرام میں سے ایک دو نہیں دسیوں علماء کی تحریریں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ آمین کہنا چاہیے، آمین کی حدیثیں زیادہ قوی ہیں، آمین کی حدیثیں زیادہ صحیح ہیں، آمین کی حدیثیں زیادہ ہیں اور نہ کہنے کی کم ہیں اور ضعیف ہیں۔ یہ علماء احناف کے فتاوے موجود ہیں، جس کو جب چاہیے کتاب اور صفحہ نمبر سمیت میں مہیا کر سکتا ہوں۔ ان میں سے شاہ عبدالعزیز دو ایک میں حوالے بھی ذکر کر دیتا ہوں۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور علماء میں سے ہیں. آپ علماء احناف سے پوچھ لیں کہ یہ کن میں سے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ علماء احناف میں سے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور تفسیر عزیزی کے مؤلف بھی ہیں. وہ بلند آواز سے آمین کہنے کے قائلین میں سے ہیں، اور ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے، چاروں میں سے 3 عالم، 1 تاجر، اور جو تاجر تھے ان کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید بہت بڑے عالم. شاہ اسماعیل شہید بھی قائل ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید کو تو خیر وہابیوں میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی بات کو ہم دلیل کے طور پر نہیں، محض اشارتاً کے چاچا بھتیجا دونوں ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، دونوں ہی آمین بلند آواز سے کہنے کے قائل تھے. انہی پر بس نہیں، علامہ رشید احمد گنگوہی بڑے مشہور حنفی دیوبندی علماء میں سے ہیں، آمین کہنے کے قائل ہیں. سید عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی ابو الحسنات علماء احناف میں سے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہنے کی احادیث زیادہ صحیح ہیں. اور ان کے علاوہ ایک علامہ سراج احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ علماء احناف میں سے ہی ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنے کی احادیث زیادہ صحیح ہیں اور زیادہ تعداد میں بھی ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور سند کے اعتبار سے صحت میں بھی زیادہ ہیں. اور اسی طرح 1-2 نہیں بلکہ بکثرت علماء کے نام، ان کی کتابیں، ان کے حوالے ملتے ہیں کہ وہ بلند آواز سے آمین کہنے کو مانتے تھے. حتیٰ کہ در مختار فقہ حنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی شرح جس کا نام فتاوی شامی بھی ہے اور رد المحتار بھی اسی کا نام ہے. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عابدین، انہوں نے بھی احادیث آمین یا بلند آواز سے آمین کہنے کی احادیث کو جمع کر کے ان کو صحیح قرار دیا، اور اس کے برعکس جو بغیر آواز کے آمین کہنے کی احادیث ہیں ان کو ضعیف مانا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف شافعی یا حنبلی علماء ہی نہیں بلکہ علماء احناف بھی بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل رہے ہیں. لیکن آج کل اس موضوع کو سارے کا سارا وہابیوں کے کھاتے میں ڈال کر ہمارے علماء احناف تو الگ رہے، عوام میں سے اگر پتہ چلے کہ یہ بلند آواز سے آمین کہنے والوں میں سے ہے تو وہ اس کو سیدھا سیدھا وہابی کا خطاب دیں گے اور اس سے جان چھڑا لیں گے. آمین کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے، صحابہ کرام آمین کہا کرتے تھے، اور سب کو آمین کہنی چاہیے. نماز باجماعت ہے تو، اکیلا پڑھ رہا ہے تب، امام ہے تب، مقتدی ہے تب، نماز پنجگانہ ہے، نماز تراویح ہے، نماز ضحیٰ ہے، اشراق ہے، نماز عیدین ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، کوئی فرق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح تم بھی نماز پڑھا کرو. اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز چاہے کوئی بھی ہو سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں، حتیٰ کہ نماز کے اندر پڑھیں یا نماز کے باہر پڑھیں، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں جب مکمل ہو تو آمین کہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور بغیر آواز کے بیٹھے ہیں، پتہ ہے کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں ہیں اور کوئی سنتے پڑھ رہا ہے، تو آپ جب بغیر آواز کے تلاوت کر رہے ہوں گے تو آمین بھی بغیر آواز کے ہی کہیں گے. اور اگر آپ نے تھوڑی سی دھیمی سی آواز رکھی ہوئی ہے تو جب آمین کا موقع آئے گا تو اسی طرح دھیمی سی آواز میں آمین بھی کہیں گے. اسی انداز کو اختیار کرنے کے لیے دھیمی سی، میٹھی سی، اچھی سی آواز کے ساتھ آمین کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. علماء احناف میں سے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت بعض روایات جن میں سے ایک روایت میں ہے کہ آمین کہی خفض بہا صوتہ، تو اس میں آمین کے لفظ کی آواز ذرا دھیمی رکھی. انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ میرا ان احادیث کو، دونوں طرف کی احادیث کو دیکھ کر جو میں نے جس نتیجے پر پہنچا ہوں
وہ یہ ہے کہ خفض بہا صوتہ کا معنی یہ ہے کہ چیخ چنگاڑ کے ساتھ، بڑی کڑکدار آواز کے ساتھ آمین نہ کہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آمین کی آواز ہی نہ نکلے، تھوڑی سی اچھے انداز سے آمین کے اچھی آواز کے ساتھ آمین کہنا یہ سنت ہے، اور اس کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اجر و ثواب پائے گا۔ اگر کوئی بلند آواز سے نہیں کہتا تو بغیر آواز کے بھی کہنی چاہیے یا نہیں؟ اگر مان لیتے ہیں کہ وہابیوں کے کھاتے کو چھوڑ دیں، آمین تو کہنی چاہیے یا نہیں؟ کچھ لوگ آمین سرے سے کہتے ہی نہیں، ضد میں آ کے بعض دفعہ آدمی اصل اور مسنون چیزوں کو، مشروع چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلے میں، کچھ نے کہا کہ بلند آواز سے کہو، کچھ نے کہا کہ نہیں بغیر آواز کے کہو، اور کچھ لوگ اتنے ضد میں آئے آمین کو بالکل سرے سے چھوڑ ہی دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے ہیں کہ آپ خود کہا کرتے تھے، آپ نے دوسروں کو بھی آمین کہنے کا حکم دیا ہے۔ باجمات نماز پڑھیں تو کبھی کبھی آمین آدمی کو 2 مرتبہ کہنی پڑ جاتی ہے۔ وہ شکل کیسے ہوگی؟ آدمی آیا، امام نے آدھی سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے، آدھی سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، یہ آیا اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، یہ بغیر آواز کے پڑھ رہا ہے۔ اب جس وقت امام ولضالین کہہ کے فارغ ہوا، اس نے آمین کہا، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے اذا امن الامام فامنوا، صحیح بخاری مسلم، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس حدیث کی روح سے یہ چاہے ابھی سورہ فاتحہ مکمل نہیں کر چکا، اس نے ابھی 2 آیتیں پڑھی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی شروع کی ہے، ابھی آ کے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، امام سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہے، اس نے تو سورہ فاتحہ پڑھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، لیکن اذا امن الامام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تو یہ امام کے ساتھ ہی آمین کہے گا۔ اب امام نے آگے تلاوت شروع کر دی، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے۔ جس وقت تم میں سے کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے اور غیر المغضوب علیہم ولضالین تک پہنچے تو یہ آمین کہے۔ اس حدیث کی روح سے اسے دوسری مرتبہ پھر آمین کہنا ہوگا جب یہ سورہ فاتحہ کو مکمل کرے گا۔ 2 جگہ ہو گئی نا، نماز ایک ہی ہے، رکعت بھی ایک ہی ہے، لیکن اسے 2 مرتبہ آمین کہنی پڑی، بلند اور بغیر آواز اور بلند آواز سے قطع نظر، یہ 2 مرتبہ کہنی ہو۔ اور جو حکم مردوں کا ہے دراصل نمازوں میں تو وہی حکم عورتوں کو بھی دیے، یا نمازوں میں عورتوں کے لیے کوئی الگ احکام ہے؟ ہمارے یہاں 14، 16 اور 18 مقامات میں عورتوں کی نماز الگ اور مردوں کی الگ، یہ سارے مقامات ہمارے مولویوں کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقامات ثابت نہیں ہیں۔ لیکن جیسا کہ یہ بات معروف ہے کہ نماز کی کیفیت، نماز کو ادا کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا انداز، یہ مرد اور عورت کا ایک ہوگا، لیکن نماز کی جگہ اور نماز کا لباس، کپڑا، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ مردوں عورتوں میں فرق ہوگا۔ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے الگ مسائل ہیں، مردوں کی کتنے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی مسائل الگ ہیں۔ مرد کے لیے باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، عورت کے لیے جماعت ضروری نہیں۔ اسی طرح کھلی جگہ پہ مرد کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، قبلہ رو ہو جائے نماز پڑھنے لگ جائے، اور اس کے لیے کوئی اتنے لمبے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 کپڑے اس کے ہیں وہ کافی ہیں۔ لیکن عورت کو کھلی جگہ ایسے نماز پڑھنا ہوگا تو اس کے لیے اسے بڑے اہتمام کرنے پڑے ہوں گے۔ جگہ اور لباس، ان 2 چیزوں میں مرد عورت میں فرق ہے، باقی رکوع، سجود، جلسہ، قعدہ، قیام، کسی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ہی اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہیں۔ اب مقتدیوں میں جو خواتین ہیں وہ کیا کریں؟ وہ آمین کہیں گی یا نہیں؟ وہ بھی آمین کہیں گی، لیکن یہاں ایک مسئلہ، ایک دوسری حدیث آپ کو سامنے رکھنا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر امام بھول جائے
امام بھول جائے تو پیچھے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لقمہ دینا چاہیے۔ لقمے کا مسئلہ تو معروف ہے نا، کہ امام نے درمیان میں اتحیات بیٹھنا تھا 2 رکعت پڑھ کے۔ امام بھی انسان ہوتا ہے، ہم جب اتنے حساب کتاب اپنی دکانوں کے کرتے رہتے ہیں نمازوں میں، تو امام بھی کبھی ادھر ادھر اس کا بھی خیال بھٹک سکتا ہے۔ امام کو یاد نہیں رہا کہ میں نے یہاں اتحیات بیٹھنا تھا، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا۔ آپ نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا، اسے سمجھ آ گئی کہ کچھ غلطی کر رہا ہوں، بیٹھ گیا۔ اور اسی طرح مختلف موقع ہو سکتے ہیں، اور امام کوئی صورت پڑھ رہا ہے، آیات پڑھتے پڑھتے درمیان میں بھول گیا، تو اسے بھی آپ لقمہ دے کے اس کی یاد صحیح کر دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقمہ دینا باقاعدہ صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ ہمارے مسائل میں، ہمارے اختلافی مسائل میں آ کے تو کبھی کبھی اتنا عجیب لگتا ہے، اتنی بھرمار ہے اختلافات کی جو بلا وجہ صحیح حدیث کے مقابلے میں کیا گیا۔ ہمارے یہاں لقمہ دینے کو معیوب شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے ظہر یا عصر کی ایک نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھا کے نکل گئے، مشہور واقعہ ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز میں آج آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ دوسرے صحابہ میں سے کوئی پوچھ نہیں رہا، دل ہی دل میں سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوران نماز وحی نازل ہو گئی اور آج کے بعد 2 ہی رکعتیں رہ گئی ہوں۔ کوئی سوال نہیں پوچھ رہا۔ ان صحابی نے جرأت کی، آپ نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی گئے اور اتنا زیادہ بھول گئے ہیں کہ یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آ رہا۔ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ اب سارے صحابہ جو ہیں وہ شیر ہو گئے، چونکہ مسئلہ تو چل نکلا تھا۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے بات تو کھول دی تھی، کہا نہیں یا رسول اللہ آج 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، اور سلام پھیرا۔ آپ فوراً واپس تشریف لے گئے، 2 رکعتیں اور پڑھی اور سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔ 2 رکعتیں اور پڑھ کر سجدہ سہو کیا، سلام پھیر لیا۔ اس واقعہ میں سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون۔ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لقمہ دینا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ آپ فرما رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں اس کو میرا خیال ہے کہ پاس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھولوں تو مجھے یاد دلایا کرو، مجھے لقمہ دیا کرو۔ لقمہ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے۔ اگر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور مردوں میں سے کسی کو وہ صورت یاد نہیں ہے، تو اب عورت تو پیچھے سے آواز دے کے وہ صورت یاد کرا نہیں سکتی، لیکن اگر نماز کی کمی بیشی ہو رہی ہے، عورت کو پتہ چل گیا کہ امام اٹھنے جا رہا ہے، اسے بیٹھنا تھا۔ نمازیوں میں سے جو مرد نمازی ہیں وہ اپنے حساب کتاب میں ہیں، ان میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب لقمہ عورت نے دینا ہے، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ التسبیح للرجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام بھول جائے، اسے لقمہ مرد دینا چاہے تو وہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ التسبیح کا معنی اللہ کی حمد بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کرنا۔ تصفیق کا معنی اصل میں ہے تالی مارنا۔ تالی مارنا تو تالی تو ایسے ہوتی ہے نا، اب نماز میں تو ایسے نہیں کرنا نا۔ تالیاں مارنا تو ویسے ہی بھی مسلمانوں کا فعل شمار نہیں ہوتا، اسے مخنثین کا فعل شمار کیا گیا ہے کہ یہ تیسری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ تالیاں مارتے ہیں، ہجڑے اور یہ وہ، اور یہ تو نماز ہے۔ اب نماز میں تالی کیا ہے؟ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں عورت نے، تو یہی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر، ایک شکل یہ ہے،
آواز تو آ گئی نا، تالی بھی نہیں. اب دوسری طرف سے ہوگا تو یہ ایک رنگ بدل جائے گا. یا پھر ایک شکل یہ بیان کی گئی ہے، ایک سیدھا ہاتھ اور دوسرا الٹا ہاتھ، اس انداز سے اس طرح دونوں ہاتھوں کو آمنے سامنے مار کے تالی نہیں، کیونکہ یہ میوزک میں چلی جائے گی، یہ غلط چیز ہو جائے گی. صرف مقصد یہ ہے کہ امام کو احساس دلانا ہے کہ بھائی بھول رہے ہو، اپنی نماز میں توجہ کرو، کہاں جا رہے ہو. اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ اگر امام بھولنے لگے تو عورت کو بول کر لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو عورت بلند آواز سے آمین بھی نہیں کہے گی کہ اس کی آواز مردوں تک جائے. عورت آمین کہے گی لیکن اتنی سی آواز سے کہ عورتوں کے آپس میں ہی رہے، اس کی آواز کھل کر مردوں تک نہ پہنچنے پائے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت آمین کہے گی، سنت پر عمل کرے گی، اجر و ثواب حاصل کرے گی. اگر امام کے پیچھے ہے تو وہ اپنی آواز کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچے گی. غرض یہ کہ آمین اگرچہ ہمارے یہاں بڑا ہی اختلافی مسئلہ بنایا گیا ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آمین کہنا بالاتفاق سب کے لیے آمین کہنا ضروری ہے. اب رہا مسئلہ کہ کوئی بلند آواز سے کہے، کوئی بغیر آواز کے کہے، کم از کم آمین کے جو آداب ہیں ان کے پیش نظر نہ امام سے پہلے آمین کہہ کے فارغ ہو جائے، نہ امام کے بعد آمین کہیں، بلکہ امام کے ساتھ آمین کہیں. اور اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر آمین کی آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ، آمین کا انداز فرشتوں کے انداز کے ساتھ، آمین کا وقت فرشتوں کے آمین کے وقت کے ساتھ مل گیا تو انشاءاللہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. چھوٹی سی بات میں اتنا لمبا اجر و ثواب اگر اللہ دیتا ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے، یہ تو کمانا چاہیے. غرض سورۃ الفاتحہ کو ختم کرے تو ساتھ ہی یہ آخری مہر بھی لگا دیا کرے، آمین بھی کہہ دیا کرے. اس سے انشاءاللہ ہمیں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا. اب سورہ فاتحہ سے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں. آمین تک آ کر سورہ فاتحہ کے آمین کے الفاظ کے ساتھ ہی یہ مہر سمجھیں لگ گئی. اب اگر آپ چاہیں تو آج ہی ہم آگے معوذتین کی تفسیر شروع کر لیتے ہیں، اور اگر چاہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے قل اعوذ برب الناس سے شروع کر دیں گے. اور ابھی کچھ سوال وغیرہ ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. امام آمین نہ کرے، نہیں کہتے ہیں، اکثر امام کو میں دیکھتا ہوں نہیں کہتے ہیں، مقتدی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آج اس موضوع کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بدھ سے سورۃ والناس اور سورۃ الفلق جو معوذتین ہیں ان کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے، اور پھر پیچھے سے چھوٹی چھوٹی صورتیں باری باری چلتی آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی فرمائیے. ایک سوال یہ بالکل سٹارٹ میں آیا ہے لیکن آپ بھی کہہ لیں، آپ تو شاید باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، کہیں جانا نہ ہو، جلدی آپ فرمائیے. جاہری خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ سری نمازیں جو ظہر اور عصر کی بغیر آواز کے پڑھی جاتی ہیں یہ بغیر آواز کے کیوں ہیں، اور مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عیدین وغیرہ وہ بلند آواز سے جہری قرات ہوتی ہے، تو اس کا فرق کیوں ہے؟ تو اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کاموں کو خود جانتا ہے، اور اس نے اپنے نبی کو جو بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی چھپایا نہیں. یہ تو معروف ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا یا اللہ تیرے یہ سارے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے. تمام صحابہ نے جب آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کر دی، نبوت پہنچا دی، رسالت پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، سب صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا. آپ نے اللہ کو گواہ کیا، کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ سے حاصل کرتے تھے وہ آگے اپنی امت کو پہنچا دیتے تھے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو ہمارے لیے بیان کر دی گئی ہوتی.
جہاں تک میرا مطالعہ ہے ان سری اور جہری نمازوں میں فلسفہ کیا ہے، یہ فرق کیوں کیا گیا، کسی صحیح حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ اب اس موضوع کو اس انداز سے ہی آپ لیں کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نص ملتی، حدیث میں الفاظ ملتے، قرآن سے ہمیں اشارہ ملتا کہ یہ کیسے کرنا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو الحمدللہ بڑی اچھی بات تھی۔ ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ البتہ ائمہ، علماء اور محدثین میں سے، فقہاء میں سے بعض اہل علم نے اس موضوع کو زیر بحث لائے ہیں اور انہوں نے کچھ مصلحتیں، کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پاک و ہند کے معروف علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے اسلامی امور، دینی احکام اور مسائل اور ان کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے، تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے، بلکہ کہا کہ ان کی حکمتوں کو تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ لگتا ہے ظہر اور عصر چونکہ یہ کام کے وقت میں آنے والی نمازیں ہیں، ظہر اور عصر کا وقت جو ہے یہ کام کاج کا وقت ہے، عموماً لوگ کام کاج میں ہوتے ہیں، بغیر جہر کیے، بغیر لمبی تلاوت کیے ذرا مختصر سی نماز پڑھیں اور جائیں اپنا کام کریں۔ جب بات آئی مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، مغرب کو آپ کو معلوم ہے کہ قرات لمبی تو نہیں ہوتی لیکن جہرن ہے، کچھ جہرن ہے کیونکہ کام کاج سے اب فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ عشاء کے لیے قرات لمبی ہوگی، فجر کے لیے اور لمبی ہوگی کیونکہ فجر کو کام کوئی نہیں ہوتا، عشاء کو عموماً کام کوئی نہیں ہوتا، تو قرات لمبی ساتھ ہی آواز بلند، تاکہ مقتدی بھی سنیں اور آرام سے تھوڑی دیر اللہ کی کتاب کو سنیں۔ لیکن ظہر اور عصر چونکہ کام کے اوقات کے دوران آنے والی نمازیں ہیں، لہٰذا ان کی قرات چھوٹی اور جہرن کی بجائے سرن، تلاوت تھوڑی سی بغیر آواز کے کریں، فرض ادا کریں اور اپنے کام میں جا کر جٹ جائیں۔ اس طرح بعض اہل علم نے یہ فرق جو ہے یہ بیان کیا ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں اس انداز سے میری نظر سے نہیں گزرا۔ آپ کیا پوچھنے جا رہے تھے؟ امام آمین نہ کہے تو مقتدی کہہ دیتے ہیں۔ آمین نہیں کہتا تو نہ کہیں، کیونکہ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جس وقت کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے، اب چونکہ آپ نے پڑھی ہے، یہاں تک پہنچے، امام نے بلند آواز سے پڑھی، آپ نے یہ سنا ہے، جب امام تلاوت کرے اور یہاں تک پہنچے تو تم آمین کہو۔ امام کہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ثواب کمائے، اور اگر امام نہیں کہتا یا مثال کے طور پر وہ بغیر آواز کے کہتا ہے، آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند آواز سے کہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امام کہے آپ کہیں، امام نہ کہے آپ کہیں، کیونکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عمل کے مطابق ایک کام کو اپنانا ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اب امام کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہنا نہ چاہے، بلند آواز سے نہیں کہتا بلکہ وہ بغیر آواز کے کہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں کے سوا سب لوگ کہتے ہیں، کسی نے بلند آواز سے کہا، کسی نے بغیر بلند آواز کے کہا، لیکن کہتے سبھی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نماز میں داخل بھی نہیں ہوئے، آپ مثلا مسجد میں چل رہے ہیں، صف میں بھی نہیں پہنچے، آپ سن تو رہے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے الفاظ جو ہیں وہ امام نے کہہ لیے ہیں، اب سارے لوگ آمین کہنے جا رہے ہیں، آپ شامل ہو جائیں، یہیں آپ بھی آمین کہیں، کیونکہ نماز کے اندر یا نماز سے باہر اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھے یا قرآن سنے اور پڑھنے والا یا سننے والا ولا الضالین کے الفاظ سنے تو اسے آمین کہنا چاہیے، لہذا آپ نماز میں شامل ہوئے بغیر، مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نماز میں تو نہیں ہیں، ہم نماز میں نہیں ہیں، میں 2-3 دن سے مسلسل سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کی آمین بھی سن رہا ہوں، تو معنی یہ کہ کوئی ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے، پاس میں کوئی آدمی توجہ سے بیٹھا سن رہا ہے تو وہ بھی آمین کہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن یہاں کے امام اب کیوں چھوڑتے ہیں آمین کا؟
ان کو نہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، وہ آپ نے یاد دلا دی، وہ درس کے دوران تو ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن موضوع سے متعلقہ حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، اور اس حدیث کی کئی روایتیں ہیں۔ ان روایتوں میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیئن ما حسدتکم علی آمین، یہودی تم سے اتنا کسی دوسری بات پر نہیں چڑھتے جتنا کہ آمین پر چڑھتے ہیں۔ ایک چیز یہ میں نے عرض کیا کہ 2-3 روایتیں ہیں جن میں 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ یہودی تمہارے آمین کہنے سے چڑھتے ہیں۔ اب جو جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے چڑھتے ہیں، انہیں اپنے اس کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے کام پر چڑھنے والی یہ بات نہیں ہے، سنت رسول ہے، کوئی عمل کرے فابہا، عمل نہ کرے تو اس کی مرضی۔ چڑھنا، غصہ کرنا، دوسرے کے آمین پہ آگ بگولا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے یہ یہودیوں کا فعل ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ایک آمین پر یہودی چڑھتے ہیں۔ دوسرا، تمہارے آپس میں سلام کہنے اور وعلیکم السلام سلام کے سوال جواب پر یہودی بہت چڑھتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک تو چلتے چلتے وہی ہے نا، یہودیوں کے نزدیک وہ پورا جو سلوٹ ہے وہ بھی نہیں مارتے۔ یہودیوں کا سلام جو ہے وہ 2 انگلیوں سے ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا اور نکل گئے، یا کوئی بھی انداز اختیار کیا۔ حدیث میں ہے کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہنے سے بھی یہودی بہت چڑھتے ہیں، آمین کہنے سے چڑھتے ہیں، سلام کہنے سے چڑھتے ہیں، تمہاری صف بندی کو دیکھ کر یہ چڑھتے ہیں۔ صفیں بڑی اچھے طریقے سے صف بندی کرنی چاہیے، نماز میں لاپرواہی سے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کروا کے جماعت شروع کروایا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ جیسے تیر کو سیدھا کر رہے ہیں، کسی کو کہا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کسی کو کہا تھوڑا آگے بڑھو، جب صف بالکل صحیح آپ محسوس کر لیتے کہ صف صحیح ہو گئی، اس کے بعد آپ قبلہ رو ہو کر جماعت کروانا شروع کیا کرتے تھے۔ یہودی تیسری جس چیز سے بہت چڑھتے ہیں وہ ہے ہماری مسلمانوں کی صف بندی۔ چوتھی چیز جس سے یہودیوں کو چڑھ ہے وہ ہمارے قبلہ سے ہے، کہ ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی وہ چڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے یا عبادت کرنے والی پارٹی ہے۔ اور انہی لوگوں نے کہا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، سورہ بقرہ اور دوسرا سپارہ جس کا آغاز ہے سَيَقُول۔ جس وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہودیوں نے، اس وقت اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، بے وقوف، جاہل، بے عقل لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیوں کر لیا۔ یہودی اس سے بھی چڑھتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے۔ اب 5ویں چیز رہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ یہودی ہمارے جمعہ سے بھی بہت چڑھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جمعہ کی ہدایت دے دی اور یہ اپنے دن، مقدس دن سے گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کا مقدس دن کون سا تھا؟ سیٹرڈے، ہفتہ، یوم السبت۔ سنڈے تو عیسائیوں کا ہے نا، سنڈے سروس۔ عیسائیوں کا اتوار، یہودیوں کا ہفتہ اور مسلمانوں کا جمعہ۔ عیسائیوں نے اتوار کو ضائع کیا، یہودیوں نے ہفتے کو ضائع کیا، مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کی ہدایت دی، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ انہیں ہدایت دے۔ کئی لوگ جمعے کو بھی ضائع کر رہے ہیں اہل کتاب کی طرح، کہ وہ ساری رات تاش، کیرم، فلمیں، ٹی وی، ریڈیو یا جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، پتہ ہے جی صبح جمعہ ہے، رات ساری فضولیات میں گزار دیں گے جاگ جاگ کر، اس نیت سے کہ صبح چھٹی ہے، جمعہ ہے، اور صبح سوئے ہوئے جمعہ بھی گزر جاتا ہے۔ یہ بھی تو جمعہ ضائع کرنے والی بات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو تمہارے جمعہ سے بھی بڑی چڑھ ہے، اور وہ چڑھتے ہیں کہ یہ ہدایت پا گئے جمعے کی اور ہم اس وقت گمراہ ہو گئے جمعے سے۔ ان 5 چیزوں سے لوگ چڑھتے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں اتفاق سے یہ آمین کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ لہٰذا
یہ اپنے اپنے دل میں عہد کریں کہ اگر کسی وجہ سے، کسی موقع محل کو دیکھتے ہوئے، کسی مجبوری کے تحت، کسی وہابیت کے لفظ لقب سے ڈر جانے کے نتیجہ میں اگر آپ بلند آواز سے آمین کہہ نہیں پاتے تو کم از کم دوسرے کہنے والوں پر چڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑا سختی کے ساتھ کہا کہ یہودی چڑھتے ہیں، مسلمان آمین سے نہیں چڑھتے۔ نماز کے بعد جو ہمارے یہاں ایک انداز بنایا گیا ہے، پاک و ہند میں خاص طور پر یہ بڑا ہی مروج ہے کہ جس وقت امام سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے، اور کچھ تو مقتدیوں کی طرف بھی منہ نہیں کرتے بلکہ وہ سلام پھیر کر دائیں طرف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان ہندوستان سے اگر دائیں طرف منہ کریں تو کس طرف منہ ہوتا ہے؟ زور سے کہیں، مجھے آواز آئی ہے تھوڑی سی۔ بغداد شریف کی طرف۔ ہمارے پاک و ہند سے اگر مسلے سے منہ ہٹا کے دائیں طرف ایسے آدمی بیٹھ جائے نا، سنت تو یہ ہے کہ امام پوری طرح مقتدیوں کی طرف منہ کر لے، جیسے اس وقت میں آپ کی طرف بیٹھا ہوا ہوں، سلام پھیر کر امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر مقتدیوں کی طرف منہ کرنے کی بجائے صرف وہ دائیں طرف گھوم جائے تو سامنے ہوتا ہے بغداد شریف۔ اور ہمارے بد عقیدہ لوگ، ضعیف العقیدہ لوگ، وہ تو چونکہ سارا کچھ بغداد شریف کو سمجھتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے کی کوئی لوڑ نہیں۔ وہ تو یہاں تک گئے گزرے ہوئے ہیں کہ ہمیں مکے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بغداد ہی کافی ہے۔ تو جب یہ پہلے نمبر پہ منہ ہی سیدھا نہیں کر رہا، یہ اس کی حرکت غلط۔ دوسرا یہ کہ وہ پڑھتے کیا ہیں، ادھر منہ کیا اور کہا اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دو ٹکڑے درمیان میں جو ہیں وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل ثابت کتنا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنا ثابت ہے۔ فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، یہ اپنی طرف سے داخل کیے ہوئے الفاظ ہیں، اور اس جگہ خاص طور پر لہٰذا یہ اضافی الفاظ چھوڑ کر پہلے کلمات کہنا وہ تو ثابت ہے۔ یہاں اگر اس آدمی نے یہ کہہ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لیے ہیں تو بتائیں کہ اس نے دعا کون سی مانگی ہے؟ یہ جو ضعیف کلمات ہیں ان کو نکالیں اس میں سے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تینوں جملے ہیں، ان میں دعا ہے ہی نہیں۔ یہ تینوں جملے صرف ذکر الہی ہیں، اور ذکر الہی کے لیے ہاتھ اٹھانا اور آپ سب کو بھی شامل کرنا اور پھر منہ پہ ہاتھ بھی پھیرنا، یہ کہاں آیا ہے؟ دعا تو مانگتے بھی نہیں، لیکن لوگوں کو پکا لگا رکھا ہے کہ جب تک میں یہ کاروائی نہ ڈالوں گا تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ وہ بیچارے پکے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جب امام یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سنتے وغیرہ شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا مانگی ہے، نمازوں کے بعد مانگی ہے، جمعے کے دوران مانگی ہے، الگ سے مانگی ہے، لیکن کسی نہ کسی کے مطالبے پر مانگی ہے۔ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر بغیر مطالبہ کے آپ نے ہمیشہ دعا مانگی ہو، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی دعا کر لیں، کبھی چھوڑ دیں، اس عمل کو اختیار کیا جائے تو علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند کے نہیں بلکہ عالم عرب میں بھی بڑے معروف ہیں، مشکات شریف کی شرح المرآت، شرح مشکات، بہت بڑی ضخیم شرح، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ پوری نہیں کر پائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس شرح کو پورا کر دے۔ وہ صرف مشکات کے 1/3، 1/3 حصہ کتاب الحج تک اس کی شرح کر پائے ہیں، اور صرف اتنا حصہ 10 جلدوں میں ہے۔ مشکات کی کل جو 3 جلدیں ہیں اس میں سے 1 جلد کا ترجمہ ہوا، تشریح ہوئی، اور وہ 10 جلدوں تک پہنچا۔ اللہ ان کو توفیق دیتا تو یہ پتہ نہیں کہاں تک بات جاتی۔ بہرحال بڑی مبسوط شرح، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت بڑے اہل علم ہیں، انہوں نے اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ یہ تشدد تو نہ کیا جائے کہ ہر نماز امام اسلام پھیرے جب تک دعا نہ مانگے ہم اپنے آپ کو فارغ ہی نہ سمجھیں،
اور دوسری طرف اتنا بھی تشدد نہ کیا جائے کہ کبھی دعا نہ مانگی جائے. کبھی کبھی دعا مانگ لیں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ، کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اس کی مغفرت کی دعا کریں. سب لوگوں کو ملا کے دعا کر لیں. کوئی آدمی بیمار ہے، شفا کی دعا کر لیں. کسی آدمی نے کہا جی کام کاج نہیں ہے، کچھ برکت کی دعا کریں، کام کاج کی دعا کریں، کر لیں. اسی طرح مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے مطالبے پر کبھی کبھی دعا کرتے رہیں، لیکن اس عادت نہ بنا لیں. یہ مستقل عادت بنا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے.